بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور خبر یہ ہے کہ شہباز شریف بھی نواز شریف کی راہ پر چل نکلے ہیں، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب وہ بھی بڑے جارحانہ انداز میں اس حکومت کی مخالفت کریں گے، اور اس سلسلے میں انہوں نے تمام جو ہیں اپنے صوبائی صدور یعنی چاروں صوبائی صدور کو یہ ہدایت جاری کر دیا ہے کہ وہ تیاری کریں، جبکہ ارکان صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 2 روز جو ہیں اپنے حلقوں میں رہیں۔ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اور مہنگائی کی صورتحال ہے اور بے روزگاری ہے، امن و امان کے حالات ہیں، برسات کا موسم ہے، اس میں جو آپ کے علاقوں کے حالات ہیں ان سب کو اچھے طریقے سے عوام میں اجاگر کیا جائے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ عید کے بعد شہباز شریف جو ہیں وہ چاروں صوبوں کا دورہ کریں گے اور اس میں عوام کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ایک عوامی مہم جو ہے وہ چلانے کی طرف جا رہے ہیں۔ اب یہ اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس طرح سے اس لیے کر رہے ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں مریم نواز جو ہیں وہ گئی ہیں کشمیر میں، تو انج لگتا بے نظیر آ گئی۔ میرا مطلب ہے کہ اس طرح سے استقبال ہو رہے ہیں مریم نواز کے، لوگ چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، راستے میں پھول بچھا رہے ہیں، نچھاور کر رہے ہیں پھولوں کو، اور ہر جگہ پہ مریم نواز کا بہت ہی والہانہ استقبال ہو رہا ہے۔ اتنا والہانہ استقبال تو کبھی نواز شریف کا نہیں سی ہے، جنہیں کڑی لے کے جا رہی ہے، لوگوں کو بہت زیادہ ان میں اٹریکشن نظر آ رہی ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ بڑا واضح ہے۔ جبکہ شہباز شریف ظاہر ہے وہ وچوں وچ کھیڈنے والا کریکٹر ہے، وہ میسنی گیری سے کرتے ہیں، جس پر ان کو یہ احساس دلایا گیا شہباز شریف کو ان کے قریبی رفقا نے، جو میرے ذرائع نے مجھے بتایا کہ میاں صاحب بھتیجے کے نکل گئی تو چاچا پیچھے رہ گیا، لہٰذا آپ بھی تھوڑا سا اپنا آپ کا جو بھی موقف ہے اس کو ذرا واضح انداز میں لے کر آئیں، جس پر شہباز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ نواز شریف کی طرح ہی اپنے موقف کو واضح اور دو ٹوک انداز میں عوام کے سامنے لے کر جائیں گے، تاکہ ان کی پاپولیرٹی جو کہ آج کل کسی حد تک کم ہوتی جا رہی ہے اور لوگ ان پر شکوک و شبہات کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، وہ ختم ہو جائے اور ان کا بیانیہ جو ہے وہ نواز شریف کے بیانیے سے جا ملے۔ اچھا، اب یہ صورتحال کیوں بنی ہے؟ یہ صورتحال ایک تو میں نے آپ کو وجہ بتا دی ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا، اب وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو ان کے ساتھ رابطے روبتے تھے اس سے وہ تھوڑے سے مایوس سے ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں کئی بار کہ اس وقت جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی ساری توجہ جو ہے وہ افغانستان کے ایشو کے اوپر ہے، کیونکہ وہ پاکستان کے لیے بہت اہم چیز ہے اور پاکستان اسے آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے عمران خان نے کہہ دیا نا کہ کوئی گل نہیں، وہ اپنا جو آئے گا اسی وہ نال ہو جائیں گے، جڑا جیتے گا وہی سکندر، وہ والی کہانی جو بنا رہے ہیں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ وہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مکمل طور پہ جڑا ہوا ہے، آپ اپنے جغرافیے کو ختم نہیں کر سکتے، تسی پاکستان چکے کتے اور نہیں لے جا سکتے، نہ ہی افغانستان کو اٹھا کے آپ کہیں اور پھینک سکتے ہیں۔ آپ کے جو ہیں علاقائی معاملات ہیں، آپ کے کلچرل معاملات ہیں، آپ کے ان کے ساتھ مذہبی معاملات ہیں، بہت کچھ ملا ہوا ہے۔ پچھلے 40 سال سے پاکستان اور افغانستان کے جو تعلقات جس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں، تو ایک دم تو تسی رس نہیں سکتے، لہٰذا اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی سینس ہے، عمران خان کو اتنی کوئی سینس کوئی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس طرف نہیں جا رہے۔ لیکن یہ جو بات اصل میں نے آپ کو بتائی ہے شہباز شریف والی، اس پر یعنی یہ کہہ لیں کہ ایک پولیٹیکل منظر پاکستان کے اندر اب بدلنے جا رہا ہے، اور عمران خان اس سے بالکل آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھے ہوئے، انہوں نے بھی اپنی صف بندی کر لی ہے اور اپنے معاملات کو انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے طور پر انہوں نے مون سلائی جو کہ پرویز لائی کے صاحبزادے ہیں ان کو وفاقی وزیر بنانے کی منظوری دی ہے، وہ وفاقی وزیر بن جائیں گے ظاہر ہے۔ تو یہ وہی مون سلائی ہیں جن کے بارے میں عمران خان کہتے تھے کہ میں تو اس کے ساتھ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا، آپ مجھے کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر بنا دیں۔ یہ تب کی بات ہے جب چودھری پرویز لائی وغیرہ جو ہیں وہ تھوڑے سے ان سے ناراض ہو گئے تھے، آج سے 2 سال پہلے۔ تو اس وقت جو پرویز لائی اور عمران خان کو ملانے والے منصب دار ہیں نا، انہوں نے درمیان میں پڑھ کے تو عمران سے کہا تھا کہ یار انہوں وزیر بنا لا ہے، لیکن عمران نے آگے سنے یہ جواب دیا تھا۔ یہ وہی مون سلائی ہیں جن کے والد کے بارے میں عمران خان کا کرتے تھے کہ وہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں، اور یہی وہ مون سلائی ہیں جو عمران خان کی حکومت پر پچھلے 3 سال کے دوران ان کی کارکردگی کے حوالے سے مسلسل ٹویٹر کے اوپر ان کے اوپر تنقید کرتے چلے آ رہے ہیں۔
لیکن چونکہ سیاست ہے اور سیاست میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی، اور اب مون سلائی کا جو خواب تھا وہ مون سلائی کا وہ پورا ہو گیا ہے، اور اب وہ چونکہ وزیر بن گئے ہیں تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس حد تک بات کرتے ہیں کہ جناب یہ جو امتحانات ہیں وہ آپ پراپر طریقے سے اس طرح سے نہ کریں بچوں کے ساتھ۔ کچھ دن پہلے ٹویٹ کیا، پھر انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا تھا کہ جناب جو کرونا کی ہے صورتحال اس میں ہمیں حکومت کو چاہیے کہ وہ کرونا ویکسین پہنچائے۔ دیکھتے ہیں اس پر مون سلائی اس طرح کی باتیں کب تک کرتے ہیں۔ اچھا، لوڈ شیڈنگ کے معاملات، بجلی کی قیمتیں، ان سب کے اوپر مون سلائی بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی طرح چودھری پرویز لائی کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ چودھری پرویز لائی صاحب اب کہاں کھڑے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چودھری پرویز لائی صاحب کے بارے میں نے آپ کو ایک ویلاگ کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ کس طرح سے وہ ڈیفیکٹو وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئے۔ انہوں نے جو رویہ پنجاب اسمبلی میں اختیار کیا ہوا ہے اس پر حکومت بہت زیادہ پریشان تھی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ پھر پرویز لائی نے ایک موو چلی، وہ جا کے آصف زرداری سے ملے اور وہ میرے خیال سب سے کارگر موو رہی، اور اس کے بعد عمران خان نو پرتوجے پہ گئے کہ اے بھائی کدھر ٹر پیا، لہٰذا عمران خان نے ان کو قابو کرنے کے لیے ان کے بیٹے کو، یہ پرویز لائی کا بہت درینہ مطالبہ تھا اور بڑا دل کے قریب والا مطالبہ تھا، بڑا ایک جذباتی سا مطالبہ تھا کہ یار میرا پتر وزیر بننا چاہیے، تو ان کو وزیر بنا دیا گیا ہے اور وہ وزیر بن گئے ہیں۔ عمران خان نے اپنی ایک فیلڈنگ لا لی ہے پولیٹیکلی کہ اس طرح کریں گے، لیکن عمران خان کی اپنی جو اس وقت ٹیم ہے اودے اندر بہت زیادہ رولے پے نہیں، یعنی مخالفین جو ہیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کے، ان کی توپوں میں کیڑے پڑے ہیں۔ میں ذرا تھوڑا سا کینڈیڈ انداز میں یہ بات بتائیے آپ کو۔ آج جو اجلاس ہوا اس کا وفاقی کابینہ کا، اس کی جو ان سائڈ میرے پاس آئی ہے اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ اسد عمر، حماد اظہر، تابش گوہر اور علی زیدی، یہ سارے کے سارے توانائی سے متعلقہ جو ایشوز ہیں اس پر ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں اور ناراضگیوں کا اظہار کر رہے ہیں، اجلاسوں میں نہیں جا رہے۔ یہ سارے معاملات ہوئے تھے جس پر جو اپنا عمران خان انہوں نے کہا تھا کہ اب توانائی کا معاملہ میں دیکھوں گا۔ عمران خان کی یہ عادت ہے وہ ہر تھان تے جا کے نا بڑا بن جاتا ہے، یعنی اس طرح کی ڈینگیں مارتے ہیں عمران خان صاحب کہ انہوں نے کہا جی کہ میں ایران اور سعودی کی صلح کرا دوں گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب اب کشمیر کا سفیر میں ہوں، اور وہ کشمیر کا سفیر نے جو حرکت کی ان کی سفارت کے دور میں کشمیر مودی ہڑپ کر گیا، پھر انہوں نے کہا اب میں کیا کروں۔ تو اب توانائی اللہ ہی خیر کرے، توانائی انہوں نے ہاتھ ہی رہ گئی ہے، میں لگتا ہے ذرا توا ہی رہ جانا، نائی کسی اور پاسے نکل جانا۔ بٹ اینی ویز وہ ان کی آج وفاقی کابینہ میں پھر ایک دفعہ آپس میں نوک جھوک ہوئی، لیکن عمران خان نے فوری طور پہ ان کو روک دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے الگ ملیں، اس مسئلے کو یہاں پر مت اٹھائیں۔ تو اب وہ اس سے ملیں گے اور اس کے بعد جو چیز ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ لیکن جو ایک اور اہم بات ہوئی وہ یہ تھی کہ شہزاد اکبر صاحب جو کہ بہت زیادہ عمران خان کے پپو پہ آ رہے ہیں اور عمران خان کے کہنے کے اوپر بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہی چلے جا رہے ہیں جو تاریخ میں عمران خان کے نام کے اوپر ایک دھبا رہے گا۔ لیکن چونکہ جب انسان اقتدار میں ہوتا ہے تو پھر اس کو سمجھ کچھ نہیں آتی کہ میں کدھر جا رہے ہیں، میرا منہ کدھر ہے، میرے ہاتھ کدھر نے، میں وعدہ کی کر کے آیا ایسا میں کرنا کی ہے۔ وہ جو خوشامدی لوگ ہوتے ہیں نا وہ پھر حکمرانوں کی خوشامد کو پہچان لیتے ہیں کس طرح اے بھائی کتوں خوش ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب تھے، ان کو کوئی کہتا تھا نا کہ میاں صاحب تانوں پنک ٹائی بڑی چنگی لگتی ہے، تو میاں صاحب جو ہے نا وہ اگلے دن پنک ٹائی پا کے آئے ہوندے سن اور وہ بندہ وزیر بنیا ہوندا سی۔ تو اس طرح لوگ پہچان لیتے ہیں کہ کس طریقے سے چیزوں کو حکمران کو خوش رکھنا اور اپنے فائدے لینے۔ شہزاد اکبر صاحب کے ہاتھ میں بھی ایک اس طرح کی گدڑ سنگھی ہے عمران خان کی، اور گدڑ سنگھی یہ ہے کہ اینٹی نواز وہ باتیں کرتے ہیں کہ نواز شریف نو بس میں پھڑ لیا، بس ہوں معاہدہ ہو چلا جائے، بس ہوں نواز شریف نو وہ کڈن لگے جائے۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، جس طرح کے کچھ ہمارے دوست ہیں وہ ویلاگ کرتے ہیں کہ عمران بائیڈن کا سر جھک گیا اور بس امریکہ جو ہے نا لمحہ پہ گیا اور پتہ نہیں کتنے ہزار بچوں کی قبریں نکل آئیں تو سارا کینیڈا سڑکوں پہ نکل آئے۔ اس طرح کے ویلاگ کرتے ہیں کچھ ہمارے دوست، نام میں نہیں دوں گا ان کا۔ تو اسی طرح کی شہزاد اکبر صاحب جو ہے نا وہ معذرت کے ساتھ بونگیاں مارتے ہیں۔ آج ان کی بڑی کلاس ہوئی، وفاقی وزراء جو ہیں ذرائع کے مطابق وہ
کابینہ کے اندر ان پر چڑھ دوڑے. انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کام کیا, ایف آئی اے کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے بات کی تھی آپ نے اس کا جواب دینے کے لیے بیٹھے اور آپ نے ایک سوال ان کا جواب پھر سوال پھر جواب, اس طرح کر کے آپ نے سوالن جواباً سارا واقعہ تفتیش کا بیان کرنا شروع کر دیا. اس سے تو ہم پکڑے گئے رنگے ہاتھوں کہ ہم یہی کہہ رہے, ہم تو کہتے تھے کہ ادارے آزاد ہیں, اپنے طور پہ کارروائی کر رہے ہیں, لیکن آپ نے بتا دی کہ یہ ساری کارروائی حکومت کروا رہی ہے. تو اس سے تو ہماری جو سارا بیانیہ تھا اس کا ستیہ ناش ہو گیا کہ ہم نے اداروں کو آزاد رکھا ہوا ہے. تو وہ شہزاد اکبر صاحب بڑے کاریگر آدمی ہیں, انہوں نے کہا کہ نہیں میں اس معاملے کو دیکھ رہا ہوں, میں اس کو سنبھال لوں گا, مگر میں آپ کو بتاؤں پرائم منسٹر صاحب کہ نواز شریف جو ہے نا ان کو بس واپس ہم بہت قریب آ گئے ہیں, وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, کیونکہ ان کو واپس لے کے آئیں گے ہم, اس لیے کہ جو برطانیہ کے ساتھ میری بات چل رہی ہے ہم معاہدے کے بڑے قریب آ گئے ہیں, اور معاہدہ ہوگا تو پھر نواز شریف مجرم ہے اس کو وہ ہمیں ہمارے حوالے کر دیں گے. جس پر عمران خان خوش ہو گئے, نے کہا ہاں ٹھیک ہے, بڑی زبردست کام کر رہے ہیں آپ, لیکن یہ معاملے کو دیکھیں. بس گال ختم ہو گئی. اب برطانیہ سے نواز شریف تو خیر بہت بڑا آدمی ہے نا, 3 بار وزیر اعظم رہا ہے, پاکستان کے پرومیننٹ جو شخصیات ہیں, ہی از ٹاپ آف دیم, تو اس کو واپس لانا تو بہت بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں وہاں پہ کوئی نواز شریف کی بجائے کوئی نواز پانا پونا والا بھی گیا ہوئے نا, تو پاکستان کی یہ حکومت ان کو واپس نہیں لا سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ملزموں اور مجرموں کی حوالگی کا کوئی معاہدہ نہیں, زیرو معاہدہ ہے. اگر وہ وہاں پر سٹے لے کے بیٹھ جائے, وہ کوئی بھی بندہ وہ کہ جناب میں پولیٹیکل اسائلم لیتا ہوں, وہ اپنے قانون کے مطابق دیکھیں گے کہ ہمارا قانون جو ہے اس میں اس کی گنجائش نکلتی ہے کہ نہیں نکلتی. وہ پاکستان کے معاملے کو نہیں دیکھتے. اسی طرح پاکستان میں جو معاملہ ہے, پاکستان بھی ان کو کوئی مجرم دینے کا, کوئی ملزم دینے کا پابند نہیں ہے, سوائے وہ برطانوی شہری جو وہاں پر جیسے بچے ہیں, وہاں پر لوگ جاتے ہیں شادی کر لیتے ہیں, جس لئے پتہ لگتا ہے کہ گوری جڑی ہے وہ تے ساڑھے تہذیب و تمدن مطابق زندگی نہیں گزار رہی, تو وہ یہ بچہ اٹھاتے ہیں وہاں سے اور پاکستان بھاگ آتے ہیں. تو پھر برطانیہ کی ایمبیسی جو ہے وہ پھر یہاں پر ایف آئی اے کے ساتھ یا متعلقہ تھانے کے ساتھ مل کر اس بچے کو برآمد کرواتی ہے اور پھر بچہ برطانیہ چلا جاتا ہے. یہ معاہدہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ کر رکھا ہے. لیکن جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں, میں ایک مثال کے طور پر بتانے لگا ہوں, الطاف حسین کے قریبی ایک ساتھی تھے جو قتل ہو گئے تھے, فاروق شاید نام تھا ان کا, تو وہ قتل ہو گئے تھے. وہاں پر اس قتل کے بعد 2 لوگ جو ہیں وہ پاکستان آ گئے نواز شریف کے دور میں, اور یہاں پر وہ گرفتار ہو گئے. اب برطانیہ کہتا ہے کہ جی وہ مجرم ہیں ہماری دھرتی پر, انہوں نے جو ہے وہ اس بندے کو قتل کیا ہے, تو آپ جو ہے نا وہ ہمارے حوالے کریں. پاکستان نہیں حوالے کرتا, وہ کہتے ہیں ہمارے شہری ہیں, ہم کیوں دیں آپ کو, وہ پے نے جیل دے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو وہ واپس نہیں کریں گے, نہیں بھجوائیں گے برطانیہ سے, کیونکہ وہاں پر یہ معاہدہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے 2 صاحبزادے برطانیہ کے وہ ہیں شہری ہیں, اور وہاں پر ان کا کاروبار ہے, ٹیکس پیئر ہیں, تو لہٰذا وہ ڈیپینڈنٹ کے طور پہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی رہ سکتے ہیں. سو ایک لمبی قانونی لڑائی اور تقریباً نہ ختم ہونے والی ایک معاملہ ہے, مگر شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ بڑے چکر باز آدمی ہیں, وہ چکر دے دیندے نے, اور چکر دے کے انہوں نے عمران خان سے اپنی ایک دفعہ پھر جان چھڑا لی ہے. لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ زیادہ تر ان کا چکر چلیں گے, کیونکہ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو خود انہوں نے کل بیان کر دیا, اس کے نتیجے میں حکومت کا بیانیہ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر مطلب اس کا جھوٹ سمجھ لیں کہ سامنے آ گیا کہ جناب یہ جھوٹ بولا انہوں نے. تو لہٰذا اس طرح کی بات جو ہے نا وہ حکومت کے لیے کافی نقصان کا باعث بنی ہے. اب ایف آئی اے کے اندر جو معاملہ انہوں نے کھلوایا شہباز شریف کا اور حمزہ کا, اور اب یہ مطلب نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہ وہی کیسز ہیں جو نیب کے اندر بھی چلائے گئے ہیں,
اور ان پہ وہ ضمانتوں میں باہر آ گئے. اب وہی کیسز اٹھا کے انہوں نے ادھر دے دیے ہیں اپنا FIA کو. تو یہ ایک عجیب صورتحال انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ عمران خان کی حکومت کے لیے اتنے ہی زیادہ بدنامی کا باعث بن رہے ہیں میری نظر کے اندر جتنے کہ نواز شریف کی دوسرے ٹنیور میں وہ سیف الرحمان جن کو لوگ احتساب الرحمان کے نام سے یاد کرتے ہیں وہ بنے تھے. تو یہ ایک سارا معاملہ ہے جو چل رہا ہے. لیکن اب شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی نواز شریف کے بیانے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کنی سپیڈ نال کال آندی ہے جتوں آنی ہوں تو شہباز شریف صاحب وہاں سے یو ٹرن لے لیں. اگر کال نہ آئی تو شہباز شریف تیزی کے ساتھ پھر اس موٹر وے کے اوپر چڑھ گئے ہیں جس موٹر وے پر نواز شریف اور ان کی بیٹی چڑھے پڑے. یہ میرے پاس خبریں تھیں تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. فی الوقت اتنا ہی. ملتے ہیں اگلے ویلاگ.